اللہ الرحمن الرحیم 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 100 تک 100 تک یہاں تک گزشتہ درس میں ترجمہ ہوا تھا۔ آگے آیت نمبر 101 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو۔ ضربہ یضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن جب یہ ضربہ فی الارض استعمال ہوگا تو اس کا معنی زمین میں سفر کرنا۔ تو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی حرج نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے، ایذا پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں سفر کے اندر نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ قصر نماز کا مطلب کیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز، وہ نماز جس کے 4 فرض ہیں، جیسے ظہر، عصر اور عشاء، تو ان نمازوں کے 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھی جائیں، 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھے جائیں، یہ معنی قصر کا ہے۔ اب مغرب کے 3 فرض ہیں تو اس کے 3 ہی پڑھے جائیں گے۔ ایسے ہی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس میں یعنی قصر نہیں ہے، اس کی 3 ہی رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، وہ 2 ہی پڑھی جائیں گی۔ تو ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھنا، اس کو قصر کہتے ہیں، دوگانہ اس کو اردو اور فارسی میں کہتے ہیں۔ تو فرض نماز 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھی جائے۔ باقی جو ہیں وتر، وہ واجبات میں آتے ہیں۔ اب وتر میں ویسے فقہاء میں اختلاف ہے۔ ہماری فقہ حنفی کے مطابق وتر کی نماز واجب ہے، تو وہ بھی پڑھی جائے گی، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور 3 وتر ہی پڑھے جائیں گے۔ اب وتروں میں یہ بھی اختلاف ہے کہ 3 وتر ہیں یا 1 وتر ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض جو ہیں 3 پڑھتے ہیں اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ وتر 3 ہیں اور واجب ہیں، اور تینوں ایک سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ تو سفر میں وتر بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ باقی جو سنتیں نفل وغیرہ ہیں، اس میں سفر کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح کی سفر کی کیا سچویشن، کیا صورتحال ہے، کیا نوعیت ہے۔ اس کے مطابق کبھی تو سنتیں، نوافل تو ویسے بھی مطلب ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے، جتنے چاہیں پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد ہمارے ہاں معمول ہے کچھ نوافل پڑھنے کا۔ تو سنت مؤکدہ جو ہیں، بعض صورتوں میں ان کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ مثلاً سفر آدمی کر رہا ہے، کہیں سفر صرف نماز کے لیے رکا ہے تو نماز پڑھی اور چل پڑا، ظہر کے 2 فرض پڑھے اور چل پڑا، اسی طرح عصر کے 2 فرض پڑھے اور چل پڑا، عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر پڑھ لیے، یا وتر بھی بعد میں پڑھنے، صرف 2 فرض پڑھ لیے، رات کو وتر پڑھنے۔ تو بہرحال ایسی صورتحال میں اگر وہ سنتیں چھوڑ دے تو حرج نہیں ہے،
اس کو کہتے ہیں سفر فرار عربی میں، کہ آدمی جا رہا ہے رستے میں، نماز کے لیے رکا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے پھر چل پڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے سفر قرار، آدمی کہیں پر گیا ہے اور اس نے وہاں کچھ دن ٹھہرنا ہے، لیکن اتنی مدت نہیں کہ وہ مقیم شمار ہو، تو اس صورت میں سنتیں پڑھنی چاہیے، پھر نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پہ آدمی کو گھر میں تو دیگر مصروفیات کام ہوتے ہیں، تو وہاں آدمی جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے، تو اس کو سنتیں پڑھنی چاہیے۔ مثلا جس طرح حج و عمرہ پہ چلے جائے، تو اب جس طرح کی صورتحال ہے، حج میں بھی اور عمرہ میں بھی جانے والے وہ کہیں پر بھی مقیم شمار نہیں ہوتے، وہ مسافر ہی رہتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ چونکہ آدمی صرف عبادت کے لیے گیا، یہی کام ہے اس کو، تو وہاں پہ سنتیں پڑھنی چاہیے۔ جو مثلا ظہر سے پہلے 4 سنت، ظہر کے بعد 2 سنت، اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنت، عشاء کے بعد 2 سنت، اور عصر اور عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ ان کی زیادہ تاکید ہے، باقی یعنی سنت مؤکدہ کی نسبت ان کی زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ وہ واجب کے قریب ہیں، تو ان کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے فجر کی سنتوں کا۔ تو بہرحال اگر تو سفر فرار ہے کہ آدمی کہیں صرف نماز کے لیے رکا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور وہ 2 رکعت پڑھ کے چل پڑتا ہے، تو اس صورت میں تو سنتیں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ٹھہرا ہوا ہے تو پھر سنتیں اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھنی چاہیے، پھر سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب بہت سی اس میں تفصیلات آئیں گی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ تفسیر کے سلسلہ میں، کچھ آگے تفصیلات اس کی وضاحت میں آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ اب اس میں پھر فقہاء کا اختلاف ہوا کہ قصر نماز ضروری ہے یا کہ یہ اجازت ہے صرف، یعنی لا جناح علیکم بظاہر اس کا یہی معنی ہے کہ اگر تم قصر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پوری پڑھ سکتے ہیں لیکن قصر بھی کر سکتے ہیں۔ تو فقہاء کا اس میں اختلاف ہوا کہ قصر ضروری ہے یا کہ وہ ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شرعی طور پر مسافر ہو اس کے لیے قصر ضروری ہے، وہ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں نہیں پڑھے گا بلکہ 2 ہی پڑھے گا، اور 4 رکعت اگر پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے یعنی شریعت کا ایک جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن اس میں سختی نہیں ہے، چونکہ دیگر ائمہ جو ہیں مجتہدین ان کا نقطہ نظر آیت کے ظاہر کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو۔ اور آگے فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے، تمہیں ایذا پہنچائیں گے، تکلیف مصیبت پہنچائیں گے، تو اب یہ بطور شرط کے ذکر ہوا کہ نماز قصر وہاں کی جائے گی جہاں خوف ہو، خطرہ ہو، ڈر ہو کافروں سے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کا کوئی بھی سفر خوف سے خالی
نہیں ہوتا تھا جب بھی سب، کیونکہ سارا عرب جو تھا وہ مسلمانوں سے برسر پیکار تھا، تو کوئی بھی سفر خوف سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ حقیقت حال کے طور پر بیان ہے، بطور شرط کے نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت وہب خزائی فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر بمنی اکثر ما کان الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر منی میں یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ قصر پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھیں۔ حالانکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ تھے، کوئی خوف نہیں تھا، اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا، عرب کے اوپر اسلام کا جھنڈا گڑ چکا تھا۔ اسی طرح حضرت حارثہ بن وہب فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمن ما کان بمنی رکعتین، کہ حضور نے منا میں بھی ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، حالانکہ اس وقت آپ سب سے زیادہ امن میں تھے، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد پورے عرب پہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شرط ہے کہ اگر تمہیں کافروں سے فتنہ کا یعنی تکلیف کا ڈر ہو، یہ حقیقت حال ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کوئی سفر یعنی خوف سے خالی نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب وہ خوف ختم ہو گیا تو اس وقت بھی یعنی 2 رکعتیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من المدینۃ الی مکہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف نکلے، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ، اور اس وقت حضور کے ساتھ 1 لاکھ یا اس سے کم و بیش لوگ تھے۔ لا یخاف الا رب العالمین، رب ذوالجلال کے علاوہ اور کسی کا ڈر نہیں تھا، یعنی سارے خوف ختم ہو گئے تھے جو پہلے آیت کے نزول کے وقت ہوتے تھے کہ کافر کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور سفر میں جا رہے ہیں کہیں پر بھی مسلمانوں پہ کافروں کی طرف سے یہ لغار ہو جاتی تھی، تو اس وقت کوئی خوف نہیں تھا۔ تو حضور جب مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف نکلے، لا یخاف الا رب العالمین، رب العالمین کے علاوہ اور کسی کا خوف اور ڈر نہیں تھا۔ فصلی رکعتین، تو حضور نے 2 رکعتیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سفر کے اندر وہ قصر ہوگی۔ یہ جو بطور شرط کے بیان ہوا یہ شرط نہیں ہے بلکہ حقیقت حال کے طور پر بیان ہوا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ تھا، ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ شریف کی طرف، یہ بھی اسی حجۃ الوداع کا بیان ہے اسی موقع پہ۔ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، تو ہم یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے رہے، یعنی قصر کرتے رہے، ظہر عصر و عشاء کی 2 رکعتیں مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد، حتیٰ رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ شریف واپس آ گئے۔ تو مدینہ شریف سے نکل کے مکہ شریف گئے اور واپس مدینہ شریف آنے تک قصر ہی کرتے رہے۔ قال، راوی کہتے ہیں سمیت اقمت بمکہ شیئا، اقمتم بمکہ، تو راوی پوچھتے ہیں حضرت انس سے کیا مکہ میں کچھ قیام کیا تھا؟ قال اقمنا بہا 10، تو حضرت انس نے فرمایا کہ 10 دن ہم وہاں ٹھہرے تھے مکہ مکرمہ میں، یعنی سارا حج کا جتنا بھی وہ ایام تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 ذی الحجہ کو مکہ شریف پہنچے، اور حج کے بعد پھر آپ نے وہاں پہ
یعنی حج کے ارکان کو مکمل کر کے تو ٹوٹل 10 دن بنتے ہیں وہاں کا قیام۔ تو 10 دن وہاں ٹھہرے، تو مکہ مکرمہ جب تشریف لے گئے تو مدینہ شریف سے لے کر واپس مدینہ منورہ تک پہنچنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے رہے۔ اب یہ سفر کے اندر 2 رکعتیں، اس کے بارے میں ایک یہ بھی حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ شروع میں نماز فرض ہی 2 رکعت ہوئی تھی، شروع میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، پھر فرماتی ہیں فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی السفر والحضر، سفر و حضر میں 2 رکعتیں ہی شروع میں فرض ہوئیں۔ فأقرت صلاۃ السفر، سفر کی نماز تو برقرار رکھی گئی، یعنی وہ 2 رکعتیں رہیں۔ وزیدت فی صلاۃ الحضر، اور پھر حضر یعنی قیام کی نماز میں اضافہ کیا گیا کہ ظہر کے 4 ہو گئے، عصر کے 4 ہو گئے، مغرب کے 3 ہو گئے، عشاء کے 4 ہو گئے۔ تو شروع میں نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہی فرض ہوئی تھی۔ تو بہرحال سفر کے اندر 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اب اس میں اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں کہ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سفر میں قصر کی اجازت ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ جب آدمی شرعی طور پر مسافر شمار ہو تو وہ قصر کرے۔ لیکن کیا قصر ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جائز ہے، بلکہ سنت یہی ہے، تمام ائمہ کے نزدیک سنت یہی ہے کہ جو شرعی طور پر مسافر ہو وہ قصر کرے۔ لیکن اگر پوری پڑے گا تو پھر اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا، وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ 4 رکعت پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے 4 پڑھ لی تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس میں بہت سی اور بھی بحثیں آ جائیں گی۔ سفر کی مقدار کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ جس کی یعنی شرعی مسافر کہا جائے گا۔ اب چونکہ قرآن پاک میں تو صرف یہ ہوا کہ جب تم سفر کرو زمین میں تو تم نماز قصر کرو، تو احادیث مبارکہ میں بھی اس کی کوئی صراحتاً بیان نہیں ہے کہ کتنے سفر پہ آدمی قصر کر سکتا ہے۔ اب فقہا نے پھر آگے یعنی مختلف طریقوں سے اس کی یعنی یہ مقدار مقرر کی کہ کتنے سفر پہ آدمی وہ قصر کر سکتا ہے۔ تو بعض ائمہ نے یہ کہا کہ 1 دن اور 1 رات کا سفر، اس زمانے میں جتنا سفر 1 دن اور 1 رات میں ہوتا تھا کہ لوگ جس طرح اونٹوں پہ پیدل جاتے تھے، تو 1 دن اور 1 رات میں جس میں وہ قیام، آرام، کھانا پینا، نماز وغیرہ ساری چیزیں اور جتنا سفر ہوتا تھا وہ مقدار۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات کا سفر، یہ ہے سفر کی مقدار کہ 3 دن اور 3 رات میں جتنا سفر، یعنی 3 دن میں مسافر جتنا سفر طے کرتے تھے وہ سفر کی مقدار ہے۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تحقیق کی ہے وہ انگریزی میلوں کے ساتھ 57.5 میل بنتے ہیں، اور کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر بنتے ہیں، 92 کلومیٹر۔ تو یہ سفر کی مقدار ہے جو اس زمانے میں
پیدل لوگ سفر کرتے تھے تو 3 دن میں اتنا 57.5 میل یا 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر یہ سفر طے ہوتا تھا۔ تو اب یہی مقدار ہے۔ اب چاہے اس مقدار کو آدمی وہ کسی تیز رفتار سواری کے ساتھ جلدی طے کر لے، جیسے کہ آج کل گاڑی پہ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے، اتنا سفر 100 کلومیٹر سے زیادہ آدمی 1 گھنٹے میں چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال سفر کی مقدار وہی ہے، وہ جو 3 دن میں آدمی اس زمانے میں سفر کرتے تھے۔ اب کوئی آدمی اتنے سفر کے لیے جب نکلے گا تو وہ مسافر شمار ہوگا، تو وہ نماز میں قصر کر سکتا ہے۔ اب آج کے دور میں اگر دیکھیں تو بعض لوگ 100 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ دور وہ کام کے لیے روزانہ جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن شرعی حکم بہرحال وہی ہوگا کہ جو آدمی اتنے سفر کی نیت کر کے چلا ہے تو وہ مسافر شمار ہوگا، اور اس کے لیے جو مسافر کی رعایت ہے وہ اس کے لیے ہوگی، وہ یعنی نماز قصر کرے گا۔ اب یہ بھی مثلاً ہوتا ہے، مثلاً ایک آدمی سفر کے لیے روانہ ہوا، ایک اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا۔ آج کل کے دور میں یہ بھی ہوتا ہے، مثلاً یہاں سے کوئی آدمی برسل جا رہا ہے، وہاں سے اس نے فلائی کرنا ہے، تو ایک آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی مسافر شمار ہوگا۔ چلو برسل تو دور ہے، یہاں کی بات کریں اینڈوفن بھی 100 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے ایئرپورٹ جو ہے، تو یہاں سے اگر کوئی آدمی وہاں کسی کو پہنچانے کے لیے جا رہا ہے تو نیت اس کی بھی وہاں کی ہے، وہ بھی مسافر شمار ہوگا۔ تو شرعی طور پر اس کو بھی مسافر کہا جائے گا، اور اس کو بھی یہ رعایت سفر والی ملے گی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سفر کی نیت سے چل پڑا تو سفر کے احکام اس وقت لاگو ہوں گے جب وہ اپنے شہر سے باہر نکل، اپنی آبادی بستی گاؤں ہے یا شہر ہے جہاں تک اس کے مکانات متصل ہیں، یا آج کے دور میں یوں کہہ لیے جس کو اس شہر کے یعنی اندر شمار کیا جاتا ہے، تو وہاں سے جب باہر نکلیں گے تو پھر مسافر ہوں گے، اور پھر واپس شہر کی حدود کے اندر آنے تک وہ مسافر ہی شمار کیے جائیں گے۔ جس طرح بھی حدیث پاک گزری، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے یعنی مدینہ منورہ سے چلے مکہ شریف کے لیے، اور 10 دن وہاں بھی قیام کیا، تو آپ پورے سفر میں 2 رکعت ہی پڑھتے رہے اور واپس مدینہ شریف پہنچنے تک۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز حضور نے ادا فرمائی 4 رکعت، پھر عصر کی نماز ذی الحلیفہ میں ادا فرمائی، تو وہاں قصر کیا 2 رکعت، کیونکہ مدینہ شریف سے باہر آ گئے تھے، مکہ شریف کے ارادہ سے چل پڑے تو سفر شروع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں تو 4 ہی رکعتیں پڑھیں کہ ابھی تک سفر شروع نہیں ہوا، لیکن جب مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے ذو الحلیفہ، اس وقت یہ یعنی مدینہ شریف سے کوئی 4-5 میل کے فاصلے پہ، یہ جب جہاں پہ اب یعنی مدینہ منورہ کی میقات ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، مدینہ منورہ سے جو بھی حضرات جاتے ہیں مکہ شریف کی طرف تو سب سے پہلا وہاں ذو الحلیفہ جاتے ہیں، جہاں مسجد بنی آج کل اس کو بیر علی کہتے ہیں، تو وہاں سے پھر احرام کی نیت کی جاتی ہے، وہاں احرام باندھا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی۔ تو اس سے یہ ہے کہ جب آدمی اپنے شہر سے باہر نکل جائے سفر کا ارادہ کر کے تو سفر کے احکام لاگو ہو جائیں گے، اور جب تک واپس اپنے شہر میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ مسافر ہی شمار ہوگا، قصر ہی کرتا رہے گا۔ جب اپنے شہر کی حدود کے اندر آ گیا تو اب وہ پورا 4 رکعت پڑھے گا، جہاں سے وہ مسافر ہوا تھا وہیں پہ آ کے پھر وہ مقیم ہوگا۔ اب چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو مقدار فقہا نے مقرر کی ہے یہ اپنے پاس سے نہیں ہے، یعنی چونکہ صراحتاً کسی حدیث میں یہ مقدار بیان نہیں ہوئی تو پھر قیاس کیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت بغیر محرم کے، یا تو اس کے ساتھ اس کا خاوند ہو یا محرم ہو، تو پھر وہ 1 دن اور 1 رات کے سفر پہ جائے، اس کے بغیر وہ سفر پہ نہ جائے۔ اسی سے بعض فقہاء نے کہا کہ یہ مقدار ہے سفر کی، 1 دن اور 1 رات۔ دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا ذکر کیا کہ 3 دن اور 3 رات وہ کوئی عورت 3 دن اور 3 رات کا سفر بغیر محرم کے اور بغیر خاوند کے نہ کرے۔ تو اب دونوں حدیثیں ہیں، بعض فقہاء نے 1 دن اور 1 رات کی حدیث کو لیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 دن اور 3 رات اس حدیث کے قیاس کرتے ہوئے اس کو سفر کی مقدار مقرر کیا۔ اب اس میں زیادہ احتیاط ہے، چونکہ یہ قیاس کیا جاتا ہے تو نماز فرض 4 رکعت تو کنفرم ہے کہ فرض نماز 4 رکعت ہے۔ آدمی مسافر کب ہوتا ہے، یہ چیز اب قیاس پر مبنی ہے، تو اس لیے زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ جس میں زیادہ مقدار بیان ہوئی اس کو مقرر کیا جائے، اور وہ 3 دن اور 3 رات کا سفر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بغیر محرم کے 3 دن اور 3 رات کے سفر سے منع فرمایا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ زیادہ احتیاط پر مبنی ہے کہ ایک یقینی چیز جو ہے کم از کم اس کو لیا جائے۔ اب اس میں دوسری بحث یہ ہے کہ کچھ حصہ اس کا کسی طرح بیان ہوا کہ یہ قصر ضروری ہے کہ یا کہ انسان کو صرف اجازت ہے، وہ 4 بھی پڑھ سکتا ہے 2 بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت ضروری ہیں، چنانچہ اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے یہ سوال کیا، حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت عمر بن الخطاب، میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، قلت له قوله فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو اگر تمہیں کافروں سے فتنے کا ڈر ہو۔ وقد امن الناس، اب تو لوگ امن میں ہیں، اب تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تو عرب سے باہر کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی پامال ہو چکی تھیں، تو ایسی صورت میں فقال علی عمر رضی اللہ عنہ عجبت منہ، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس بات سے تو مجھے بھی تعجب ہوا تھا، جو تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ہم اتنے امن میں ہیں پھر بھی نماز قصر کر رہے ہیں، تو مجھے بھی اس بات سے تعجب ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کافروں سے فتنے کا تو پھر قضا کرو۔ تو ہم جب امن میں ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، عرب سارے پہ حکومت ہو گئی ہے، تو پھر فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس بارے میں، فقال صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل اور اس کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، تو تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز عطا فرمائی ہے اور امر کا صیغہ ہے کہ تم اس کو قبول کرو۔ اس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ اس کو قبول کرنا، چونکہ امر کا صیغہ ہے تو اس لیے یہ اب اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ رخصت ہے کہ کوئی آدمی ٹھیک ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں،
اور عزیمت ہوتی ہے کہ اس کام کا کرنا ضروری ہے۔ تو اس بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قصر کرنا رخصت نہیں، عزیمت ہے، کہ یہ ضروری ہے کہ آدمی جب شرعاً مسافر ہو تو وہ قصر کرے، کہ وہ 2 رکعت ظہر عصر اور عشاء کی پڑھے۔ لیکن بہرحال چونکہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے تو اس میں سختی نہیں ہے، بہرحال جو بھی جس امام کو فالو کرتا ہے اس کے مطابق وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس میں پھر آگے بحث جو ہے ایک اور آئے گی کہ سفر، کون سے سفر میں آدمی قصر کر سکتا ہے۔ سفر میں کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک ہے کہ کوئی آدمی حج و عمرے کے لیے جا رہا ہے، یعنی کسی نیک کام کے لیے جا رہا ہے، تو ایک ہے سفر مباح کہ آدمی کام کاج کے لیے جا رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی گناہ کی نیت سے کوئی سفر میں جا رہا ہے۔ 3 طرح کے سفر ہو جائیں گے۔ ایک ہے سفر طاعت، کسی اچھے نیک کام کے لیے، کسی اجتماع میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے، تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، ہمارے ہاں کہیں کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے، فاتحہ خوانی کے لیے کہیں جا رہا ہے۔ ایک ہے سفر مباح، آدمی کام کے لیے جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، یعنی اس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ اور ایک ہے سفر جو آدمی گناہ کی نیت سے نکلا ہے، کہیں چوری کرنے جا رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، سفر تو وہ بھی ہے۔ تو اب پھر اس میں فقہاء کا اختلاف ہوا کہ کس سفر کے اندر وہ قصر کر سکتا ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ وہ صرف سفر طاعت، جو کسی نیک کام کے لیے سفر کر رہا ہے، اس کو اجازت ہے قصر کی۔ اکثر فقہاء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ سفر مباح، چاہے تو وہ کسی نیک کام کے لیے جا رہا ہو، چاہے وہ کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، یہ سفر مباح اس میں سب شامل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً سفر، یہ چونکہ وجہ ہے قصر کی، تو جو بھی شرعاً مسافر ہوگا، اتنی دور سفر کے لیے وہ نکلا ہے، تو جب اس میں وہ باقی شرائط پائی جائیں تو اس کے لیے بہرحال نماز کی قصر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب اس میں یعنی اختلاف بلکہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی خدا نخواستہ چوری کرنے جا رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے، کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، تو وہ ایک الگ فعل ہے، اس کی نیت پہ بھی اس کو پکڑ ہوگی، اس کے فعل پر بھی اس کو پکڑ ہوگی۔ لیکن جہاں تک سفر کا تعلق ہے، لیکن اگر دیکھیں کوئی آدمی گناہ کی نیت سے جا رہا ہے تو نماز پڑھے گا، تو نماز کو تو اس کو بہرحال ثواب ملے گا نا، اس کا جو فعل ہے، جو نیت ہے، نیت پہ بھی اس کو پکڑ ہوگی۔ جب نیت بھی آدمی گناہ کے پختہ ارادہ کرتا ہے تو اس پہ بھی پکڑ ہے، اور گناہ جتنا بھی کرے گا، جو بھی کرے گا، اس پہ پکڑ ہوگی۔ لیکن بہرحال اس میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو جو بھی کام اچھا کرے گا وہ اس کے مطلب ہے، اس کا تو اس کو ثواب ملے گا نا۔ تو جب اس کی نماز کا اس وقت اس کو ثواب ملے گا، تو قصر میں بھی اس کو یعنی یہ رعایت جب دوسروں کو ہے تو اس کو ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سفر کوئی بھی ہو، نیت کسی سے بھی ہو، وہ جو نیت ہوگی اس کے مطابق اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یعنی جو بھی بدلہ ملے گا۔ اچھی نیت سے جا رہا ہے تو اس کو ثواب ہوگا، بری نیت سے جا رہا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ اگر مباح سفر ہے تو اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ لیکن قصر کی رعایت بہرحال سب کو ملے گی، جو بھی آدمی شرعاً یعنی جو مقدار بیان ہوئی 3 دن اور 3 رات کی، یعنی سفر جو 92 کلومیٹر بنتا ہے، اتنی یعنی سفر کی نیت کر کے جو نکلا ہے اور جب شہر سے باہر چلا جائے گا تو اس پہ
مسافر کے احکام لاگو ہوں گے۔ ایک اور بحث کہ کب اس پہ سفر کے احکام لاگو ہوں گے، یہ بیان ہوا کہ جب کوئی آدمی شرعی سفر کی نیت کر کے چلتا ہے تو جب تک اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنی بستی کے اندر ہے تو اس وقت تک اس پر سفر کے احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ جب وہ شہر سے باہر نکل جائے گا تو اب وہ اس پر سفر کے احکام لاگو ہوں گے، اور جب تک وہ واپس اپنے شہر، اپنی بستی، اپنے گاؤں میں واپس شہر میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کے سفر کے احکام لاگو ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں 4 رکعت پڑھی، عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی، کیونکہ جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو سفر کے احکام لاگو ہو گئے، تو ذوالحلیفہ میں نبی کریم اور وہیں پہ حضور نے قیام فرمایا رات، تو ظاہر بات عشاء کی نماز بھی قصر کی ہوگی اور پھر آگے قصر کرتے رہے۔ تو اس کی حد یہی ہے کہ جب آدمی اپنی شہر یا گاؤں بستی کی آبادی سے باہر نکلے گا تو اس وقت اس پر سفر کے احکام لاگو ہوں گے، اور واپس جب تک شہر میں داخل نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ مسافر ہی رہے گا۔ مثلا اب دیکھیے ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تو کسی آدمی نے سفر پہ جانا ہے 100 کلومیٹر دور، تو یہاں پہ پڑھے گا تو 4 رکعت پڑھے گا، لیکن یہاں سے رخصت ہوتا ہے شہر سے باہر جاتا ہے تو وہاں پر 2 رکعت پڑھے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر سے واپس آ رہا ہے تو شہر سے باہر اگر اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھے گا، اور اگر شہر میں پہنچ کے پڑھے گا تو پھر مقیم ہو جائے گا تو 4 رکعت پڑھے گا۔ تو اس کی حد یہی ہے کہ اپنی آبادی سے باہر جب نکل گیا تو وہ مسافر ہو گیا، اور جب تک واپس اپنے شہر کی آبادی کے اندر داخل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ آدمی سفر کی نیت سے نکلا، وہ مسافر ہو گیا، اب کسی جگہ اس نے کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے، تو کتنا عرصہ وہاں ٹھہرے تو پھر وہ مقیم شمار ہوگا۔ یہ بھی چونکہ صراحتاً کسی قرآن پاک میں تو مطلقاً سفر کی ہے نا کہ سفر میں تمہیں رعایت ہے، آگے احادیث مبارکہ میں جو تفصیلات ہے اس میں بھی کسی میں صراحتاً یہ بیان نہیں ہے کہ آدمی کہیں کتنا عرصہ ٹھہرے تو وہ مقیم شمار ہوگا۔ اب اس میں بھی آگے پھر فقہا نے مختلف چیزوں پہ قیاس کرتے ہوئے اس کی مدت مقرر کی ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے وہی افضل ہے، اور اسی کو معیار مقرر کیا جاتا ہے۔ جس طرح مثلا دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے حج کیا۔ اب حج کی احرام کے اعتبار سے 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حج افراد کہ جس میں حج کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا ہے، صرف حج کیا جاتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج قران کہ آدمی حج اور عمرے دونوں کی نیت سے احرام باندھے اور پہلے جا کے عمرہ کرے، لیکن پھر وہ احرام نہیں کھولے گا، پھر حج کرے گا اور حج کے بعد پھر وہ احرام کھولے گا۔ اور ایک ہوتا ہے حج تمتع، جس طرح کہ اب تقریباً سبھی لوگ یہی کرتے ہیں، خاص طور پر باہر سے جانے والے وہ حج تمتع کرتے ہیں کہ گھر سے یا میقات سے جہاں سے بھی احرام باندھتے ہیں وہ صرف اور صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز جانے والوں کو، حج پہ جانے والوں کو پہلے سے سیکھنی چاہیے کہ وہ باہر سے جاتے ہیں تو انہوں نے جا کے عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کر کے وہ احرام کھول دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ایام ہوتے ہیں تو وہ بغیر احرام کے وہاں رہتے ہیں، مزید عمرے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پھر حج کے موقع پہ حج کا احرام باندھتے ہیں، تو اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اب ان تینوں میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ حج تمتع کیا جائے وہ بہتر ہے، حج قران کیا جائے وہ بہتر ہے، یا حج افراد کیا جائے وہ بہتر ہے؟ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہوا، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اس میں راویوں نے جو بیان کیا یا اس سے آگے جو فقہا نے سمجھا اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا صرف حج افراد کیا یا حج قران کیا یا حج تمتع کیا۔ جنہوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے حج افراد کیا تھا وہ کہتے ہیں حج افراد بہتر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حج تمتع بہتر ہے، حضور نے حج تمتع کیا یعنی پہلے عمرے کی صرف نیت تھی پھر حج کی، تو وہ کہتے ہیں حج تمتع بہتر ہے، اور جو کہتے ہیں کہ حج قران کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ حج قران بہتر ہے۔ تو اصل میں یار یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل۔ تو اب چونکہ اس میں بھی مختلف قسم کے دلائل موجود ہیں، تو یعنی کسی جگہ آدمی جب گیا ہے تو کتنے دن وہاں ٹھہرے تو وہ مقیم شمار ہوگا، اس کی مقدار میں بھی فقہا کا اختلاف ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی جگہ، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو پھر مقیم شمار ہوگا، تو وہ وہاں پہ پھر اس پہ مقیم والے احکام لاگو ہوں گے، یعنی وہ نماز پوری کرے گا۔ اور اگر اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر مسافر ہی ہوگا۔ مثلا جس طرح ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ مکہ شریف، ایک ہفتہ مدینہ شریف ٹھہرنا، تو وہ مقیم نہیں ہوں گے، وہاں پہ وہ مسافر ہی شمار ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی جس طرح پہلے زمانے میں جاتے تھے، کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی، 2 4 مہینے، 6 مہینے، سال وہاں ٹھہرتے تھے، تو اس صورت میں جب 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو پھر مقیم شمار ہوں گے۔ اب کہیں اور بھی جانا ہو، مثلا یہاں سے کوئی آدمی انگلینڈ چلا جاتا ہے اور وہاں اس نے 1 مہینہ رہنا ہے ایک ہی شہر کے اندر، تو وہ مقیم ہو جائے گا جب وہاں پہنچے گا، اور اس نے 1 مہینہ یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ ایک شہر میں ٹھہرنے کی نیت کر لی کہ میں یہاں اتنے دن رہوں گا، 15 دن، 16 دن، 20 دن، 25 دن، مہینہ یا اس سے زیادہ، تو اس وقت وہ مقیم شمار ہوگا اور پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر اس کا 15 دن سے کم 12 13 14 دن تک وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے کہ میں آج مثلا 4 تاریخ ہے تو ایک آدمی گیا اور وہ کہتا ہے کہ 18 کو میں نے واپس آ جانا ہے، تو 15 دن نہیں بنتے ہیں، تو اب وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ اور اس نے کہا 20 تاریخ کو میں جاؤں گا، اب 16 دن بنتے ہیں، تو 15 دن اگر کسی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو وہ پھر وہاں پہ مقیم شمار ہوگا۔ اس کی صورت کیا بنے گی؟ یہاں سے آدمی پیرس کے لیے، لندن کے لیے چلا، جب شہر سے باہر نکل گیا اپنے شہر روٹرڈیم سے، تو وہ مسافر ہو گیا۔ جب وہ جہاں اس نے جانا تھا، پیرس جانا ہے، لندن جانا ہے، وہاں پہنچ گیا اور اس کی نیت بن گئی، نیت ارادہ ہے کہ میں نے یہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے، تو وہاں وہ ہو گیا مقیم۔ پھر وہاں سے جب وہ چلا تو پھر رستے میں مسافر ہوگا، وہاں سے جب نکلے گا شہر سے باہر تو مسافر ہو جائے گا، جب یہاں اپنے شہر میں پہنچے گا تو پھر مقیم ہو جائے گا۔ تو کسی جگہ پہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر مقیم ہوگا، اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ لیکن یہ ہے وطن اقامت کے لیے، اپنے شہر میں جب آدمی پہنچ گیا تو وہ مقیم ہو گیا۔ مثلا ایک آدمی وہ کہیں سفر پہ گیا تھا، آیا ہے اپنے شہر میں، 1 دن اس نے رہنا ہے، پھر اگلے دن اس نے دوسری جگہ سفر پہ چلے جانا، تو یہاں 15 دن کی وہ مدت یا نہیں ہے، اپنے شہر میں جو اس کا یعنی وطن اصلی جس کو کہا جاتا ہے اس میں پہنچ گیا تو مسافر ہو گیا۔ اب وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت کرے، وہ نہیں، وہ صرف وطن اقامت میں ہوتا ہے کہ جہاں وہ گیا ہے وہاں پہ وہ، اب ایک آدمی سفر پہ گیا، وہاں اس نے کچھ 2 دن 4 دن ٹھہرنا تھا، وہ مسافر ہی رہا، واپس جب اپنے شہر میں آ گیا تو وہ مقیم ہو گیا۔ دوسرے دن اس کا کہیں اور جانے کا ارادہ ہے تو پھر جب جائے گا، اب پھر اس نئے سرے سے ہوگا، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی نیت کتنے کی ہے، چونکہ وہ مقیم ہو گیا اپنے شہر میں،
اگر تو شرعی سفر ہے تو پھر تو وہ مسافر شمار ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے، جیسے مثلا یہاں سے اس نے دناہ یا امسٹرڈیم جانا ہے تو پھر یہ سفر نہیں بنتا ہے، تو پھر وہ مسافر شمار نہیں ہوگا۔ تو اپنے شہر کے اندر جب آدمی پہنچ گیا تو اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کتنا، وہ آتے ہی وہ مقیم شمار ہوگا۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی کوئی نیت نہیں ہے، مثلا کسی جگہ گیا، لندن چلا گیا، پیرس چلا گیا، تو یہ ہے کہ میں نے کل پرسوں 2 دن بعد کام ہو جائے گا چلا جاؤں گا، کام نہیں ہوتا ہے، 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن، وہ چاہے سال گزر جائے وہ مسافر ہی رہے گا جب تک کہ وہ اکٹھے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ مسافر ہی شمار ہوگا، چاہے وہ یہ کل پرسوں کرتے کرتے وہ سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں، کیونکہ ایک مقیم اس وقت شمار ہوگا جب وہ نیت کرے کہ میں نے یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے۔ اب اگر نیت کی ہے 15 دن، لیکن یہ ہے کہ یہاں سے انگلینڈ گیا ہے کہ میں نے وہاں 2 مہینے رہنا ہے، لیکن رہنا کیا ہے، ایک ہفتہ اس شہر میں، ایک ہفتہ اس شہر میں، ایک ہفتہ اس شہر میں، ایک ہفتہ، تو اب یہ بھی نہیں ہے، ایک شہر کے اندر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو تب وہ مقیم شمار ہوگا۔ اگر اس سے کم، یعنی 10 دن یہاں ٹھہرنا ہے، 10 دن اس شہر میں ٹھہرنا ہے، 10 دن اگلے شہر میں ٹھہرنا ہے، تو وہ اس طرح مقیم نہیں ہوگا۔ کسی ایک شہر کے اندر وہ جب 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تب وہ یعنی مقیم شمار ہوگا۔ اگر شادی کے نام سے بندہ سفر تک گئے بعد مثلا 5 دن یا 10 دن انہیں ٹھہرنا ہے، واجبات اور نماز پڑھنے تو 2 ہی فرض پڑھ کے، ہاں یہ بھی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو وہ قصر کرے گا، وہ 2 رکعت ظہر کی پڑھے گا، 2 رکعت عصر کی، 2 رکعت عشاء کی۔ اگر وہ امامت کرتا ہے، یعنی امام مسافر ہے، تو پھر بھی وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ اب اس کے پیچھے جو مسافر ہوں گے وہ 2 رکعت کے بعد امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں گے، انہوں نے بھی 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اور اگر وہاں مقیم بھی ہیں تو پھر وہ اپنی نماز پوری کریں گے۔ ابھی میں پاکستان گیا تو وہاں سیال پڑھتے تھے، تو میں چونکہ وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو وہاں وہ لوگ مجھے کہتے بھائی نماز پڑھو، میں کہتا بھائی مسافر، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مکمل کر لیں گے۔ تو یہی ہوتا تھا کہ ظہر عصر اور عشاء کی میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتا تھا، پھر وہ باقی اپنی 2 رکعت، اور اس کو اس طرح مکمل کیا جائے گا جو ہے گویا کہ وہ امام کے پیچھے ہیں۔ جس طرح امام کے پیچھے آدمی تیسری چوتھی رکعت میں کچھ نہیں پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، تو وہ جو مقتدی مقیم ہیں جنہوں نے مسافر امام کے پیچھے پڑھی ہے نماز، تو امام 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے گا اور مقتدی تیسری اور چوتھی رکعت اپنی مکمل کریں گے، لیکن صرف قیام کریں گے، اس میں کچھ پڑھیں گے نہیں۔ اب اس میں پھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ امام ہے مسافر، ایک مقتدی اس وقت شامل ہوا جب کہ 1 رکعت گزر چکی تھی، تو اس میں بھی پھر یہ ہوگا کہ اب ویسے تو مثلا کسی کی رکعت رہ گئی ہے تو وہ اس اعتبار سے پڑھتا ہے کہ پہلے پہلی رکعت پڑھتا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اب چونکہ اس نے مسافر امام کے پیچھے ہے تو پہلے وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، کیونکہ گویا وہ ابھی تک امام کے پیچھے ہی ہے۔ جب وہ اس کی وہ تیسری چوتھی رکعت مکمل ہو گئی، اب بعد میں پھر وہ اٹھ کے اپنی پہلی رکعت پڑھے گا کہ جو اس کی پہلے رہ گئی تھی، تو تیسری چوتھی رکعت وہ گویا کہ امام کے پیچھے ہی شمار ہوں گے، پہلے ان کو مکمل کریں گے، پھر وہ اپنی پہلی والی رکعت جو اس کی رہ گئی ہے، یعنی گویا اس کی امام کے پیچھے 1 ہی رکعت رہی ہے، 2 تو وہ گویا امام کے پیچھے ہی اس نے پڑھی ہیں، اسی طریقے سے اس نے پڑھنی ہے۔ اب ایک اور صورت اس میں ہو سکتی ہے کہ امام تو مقیم ہے۔ عام طور پر جو صورت ہوتی ہے کہ ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، کوئی آدمی باہر سے آیا ہوا ہے، وہ مسافر ہے، تو اس نے امام کے پیچھے پھر 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 2 رکعت پڑھے۔ ہم ایک جگہ گئے، برسل ایک دفعہ گئے،
تو وہاں پہ عشاء کی نماز پڑھی تو میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ ہم نے نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد ان سے پوچھا جی آپ نے یہ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگے میں مسافر ہوں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، بھائی پہلے تو میں نے پوچھا آپ آئے کہاں سے؟ انہوں نے قریبی ایک شہر کا نام بتایا، تو میں نے کہا یہ تو قریب شہر ہے، یہ تو سفر بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر مسافر ہو بھی تو پھر بھی جب امام مقیم ہے تو اس نے امام کے پیچھے پوری 4 رکعتیں پڑھنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے۔ تو امام عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی سفر میں جاتا ہے، با جماعت نماز پڑھنے جاتا ہے، تو امام وہیں کا ہوتا ہے، مقیم ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے پھر 4 رکعت پوری پڑھے گا۔ امام مسافر ہے، مقتدی مقیم ہے، تو پھر امام 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا اور مقتدی اپنی 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کرے گا، گویا امام کے پیچھے ہے۔ اور اگر مسافر اکیلا نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ اب اس میں ایک اور چیز پھر مسئلہ آئے گا کہ جو نماز سفر کے اندر اگر خدا نخواستہ قضا ہو گئی ہے تو اس کو گھر میں آ کے آدمی جب قضا کرتا ہے تو وہ سفر والی قضا کرے گا۔ مثلا کہیں آدمی سفر پہ گیا اور اس کی نماز سفر میں قضا ہو گئی، ظہر کی، عصر کی، تو گھر پہنچ کے جب اس کو قضا کرے گا تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، کیونکہ سفر میں وہ قضا ہوئی ہیں۔ اور گھر میں جو نمازیں نہیں پڑھ سکا ہے وہ جب سفر کے اندر وہ قضا کرے گا تو وہ ان کو پورا پڑھے گا۔ مثلا کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں اپنی قضا نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ جو وہاں پہ اگر امام کے پیچھے نہیں اکیلا پڑھ رہا ہے تو وقتی نماز تو وہ قصر کرے گا، لیکن جو قضا نمازیں حالت قیام میں اپنے گھر میں اس کی رہتی ہیں ان کو وہاں قضا کرتا ہے تو پھر وہ پوری 4 رکعتیں پڑھے گا۔ تو جس طرح نماز قضا ہوئی ہے اسی طرح اس کو پھر بعد میں پڑھا جائے گا۔ اگر سفر میں قضا ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، تو پھر جب اس کو آدمی گھر میں آ کے بھی پڑھے گا تو پھر وہ 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں، کیونکہ سفر میں وہ قضا ہو۔ تو اس میں آخری وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ آخری وقت میں دیکھا جائے گا کہ آدمی مسافر تھا یا مقیم۔ اگر وہ سفر میں اس کی قضا ہوگی تو پھر 2۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اب ظہر کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، گھر پہنچ گیا ہے، لیکن نماز نہیں اس نے پڑھی، تو بعد میں وہ قضا کرے گا۔ تو چونکہ جس وقت اس کی نماز قضا ہوئی یا اس وقت وہ مقیم ہو چکا تھا، اپنے شہر میں پہنچ چکا تھا، کسی اور وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو اب وہ حالت قیام والی یعنی پوری وقت پڑھے گا۔ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ نماز جو اگر قضا ہوئی ہے تو وہ کس حالت میں، حالت سفر میں قیام ہوئی ہے تو اسی طرح قضا کی جائے گی، حضر میں یعنی اقامت کی حالت میں قیام ہوئی ہے، وہ قضا ہوئی ہے تو اسی طرح اس کو یعنی قضا کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر میں جاؤ تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز جو ہے اس کو قضا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو اس میں سفر کی یعنی مجملاً بیان ہوا، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات ہیں، اور جن چیزوں کی احادیث مبارکہ میں بھی صراحتاً تفصیل نہیں ہے اس میں پھر فقہاء نے، علماء نے دوسری چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے اس کو بیان کیا۔ بہرحال اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔